شوہر کی اتھارٹی اپنے اوپر تسلیم کرنا اور اس کا احترام کرنا. مرد تھوڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے، اس کو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا مان سمان، اس کے اوپر بہت اس کا دھیان ہوتا ہے. وہ بڑا اپنے آپ کو مانتا ہے، ذمہ دار مانتا ہے، اور یہی ہمیشہ سے چلتا ہے. اسلام نے بھی اس کو قبول کیا ہے. اتھارٹی شوہر ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام ہے، ان کے اوپر اتھارٹی ہے. ڈیسیجن میکر گھر میں مرد ہوگا، گھر میں بڑا مرد ہوگا، وہ گھر کا نظام چلائے گا، اتھارٹی وہ ہوگا. کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے اوپر شوہر کی اتھارٹی کو مانے، وہ اپنے آپ کو ماتحت مانے. اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جس میں سب آزاد نہیں ہوتے. باپ آزاد، ماں آزاد، شوہر آزاد، بیوی آزاد، بچے آزاد، سب ہم سب آزاد ہیں. کسی بھی گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے جب کوئی ڈیسیجن میکر اور گھر میں فیصلہ کرنے والا نہ ہو، کوئی اتھارٹی نہ ہو. گورنمنٹ چلتی، اسکول چلتی ہے، پرنسپل کیوں بناتے ہیں اس میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اتھارٹی ہونا چاہیے. اسلام نے مرد کو اتھارٹی دی ہے کیونکہ مرد قوی ہوتا ہے اور کرائسس میں وہ گھبراتا نہیں ہے. ویسٹ میں ایسے کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کرائسس ہینڈلنگ میں جو میل جینڈر ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوطی دکھاتا ہے. انہوں نے لڑکے لڑکیاں دونوں کو پنجرے میں رکھا. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایسے کئی اور آپ کو ملیں گے. اور ان کو پنجرے میں ڈال دیا اور انہوں نے دیکھا کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو لڑکیاں، بچیاں جو ہیں، چھوٹے بچے، لڑکیاں چلانے لگی، شور مچانے لگی، اور لڑکے جو ہیں وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے سلاخ کیسے، ہاں اس کو کچھ توڑیں، کھینچیں، کچھ کریں، راستہ نکالیں، اس میں سے اوپر چڑھ رہے. انہوں نے راستہ نکالنے کے لیے کوشش شروع کی، اور لڑکیاں شور مچانے لگی. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. اس کے بیس پہ صرف سارا فیصلہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بایولوجیکل چینجز دیکھے عورت کے اندر، اس کی سائیکولوجیکل نیڈز دیکھیے. بارڈر لائن ڈس آرڈر جو بہت سیریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر سوسائڈز پیدا ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے یہ جو ڈس آرڈر زیادہ تر جو ہے فیمیل جینڈر میں ہوتا ہے. عورت نازک ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے. کرائسس ہینڈل کرنے کے لیے اور خاص کر کے باہر کی زندگی میں جنگل میں سے جا کے شکار لانے کے لیے مرد چاہیے. اللہ نے بنایا دونوں کو بایولوجیکلی الگ ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ کیسے دور میں آ گئے. مجھے لگتا ہے میں لڑکی ہوں، وہ آدمی اچھا خاصا، مجھے اندر لگتا ہے میں لڑکی ہوں، وہ بول رہی مجھے لگتا ہے میں لڑکا ہوں، اور وہاں اس کو قبول کر رہے ہیں. اگر تم کو لگتا ہے تم لڑکی ہو، لڑکی ہو. اگر تم کو لگتا ہے تم لڑکے ہو، لڑکے ہو. تو LGBTQ پہ رکے نہیں ہیں. بولے کیوں رکیں گے ہم؟ LGBTQ پلس، کیونکہ اب کتنا بولنا اس میں، کل کو اور کوئی بھی آئے گا، کوئی آئے گا. وہاں ایک بچے نے کہا ماں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جانور ہوں، بلی ہوں، میں کیٹ ہوں. اس کی ماں جب وہ بیمار پڑا اس کو جانور کے دواخانے میں لے گئی. اتنے بے وقوف لوگ ہیں وہ لوگ، پڑھے لکھے. ڈاکٹر نے کہا میں نہیں کر سکتا، یہ انسان ہے، یہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں. اس نے اس ڈاکٹر کے خلاف کیس کیا. سوچیے کہاں جا رہی انسانیت. کیونکہ آپ صرف جینڈر میں تھوڑی نہ کریں گے یہ مرد عورت بس اتنا ہی نہیں. پھر مجھے لگتا ہے میں خرگوش ہوں، تو کیا آپ اس کو خرگوش کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ بولا ایسے بچوں نے. اسکول کے بچے نے کہا مجھے لگتا ہے میں ولف ہوں، ہاں میں بھیڑیا ہوں. تو ٹیچر نے کہا تم کو لگتا ہے تم بھیڑیا ہو تو تم بھیڑیا ہو. وہ بھیڑی کی سے چلانے لگا کلاس میں. سوچئے دنیا کہاں جائے گی. کل کو کوئی کہے گا میں کمپیوٹر ہوں، کیا کریں گے آپ اس کو؟ تو یہ سب جہالت ہے، یہ آزادی کا غلط استعمال ہے.
آزادی کی ایک حد ہوتی ہے، کچھ بھی آپ کریں گے اور بولیں گے صحیح ہے، نہیں چلتا اس میں. تو اللہ نے مرد بنایا، عورت بنائی، اور عورت کو مرد کے تابع کیا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ نے قوت دی، اس کو معاشی طاقت اس کے پاس رکھی، اور سیکیورٹی سیفٹی فیملی کی اس کی ذمہ رکھی. آج بھی دیکھیے آپ، آج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہیں جھگڑا ہو تو عورتیں آگے جاتی اور مرد پیچھے رہتے. نہیں، عورتوں کو معلوم رہتا قانون ہمارے ساتھ کر کے آگے جاتے ہو، قانون ہٹ جائے پولیس بولے ہم کچھ نہیں کر سکتے اب تم نپٹو، تو کیا کریں گے عورتیں؟ نہیں، پھر پیچھے آئیں گی، مار کھا کے پیچھے آئیں گی. یہ تو حکومت کا ان کو معلوم ہے کچھ ہم کو ہو گیا تو یہ تو گئے، اس وجہ سے وہ آگے رہتی ہیں. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے تو آگے جائیں گی وہ نہیں. قانونی حفاظت کی وجہ سے عورت آگے ہے آج، ورنہ اگر واقعی اس کو سروائیول آف دا فٹسٹ والا معاملہ کر دیا جائے تو عورت نہیں جا سکتی آگے، اس میں کمزوری ہے. تو اللہ نے ماتحتی دی ہے اس کو مردوں کی. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، عورت شوہر کا احترام کرے. اس معاملے میں مرد بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوتا ہے، وہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر مرد کا وہ احترام نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس سے بدتمیزی سے بات کرے تو وہ انتقام اس سے لے سکتا ہے، زندگی خراب ہوتی. آپ آرگیومنٹ میں جیت گئی لیکن زندگی میں ہار گئی، ریلیشن شپ خراب ہو گئی. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اس کا احترام مینٹین کرنا چاہیے. ایسا نہ کریں کہ نکاح کے بعد میکے میں چلی گئی اور شوہر کے بارے میں ایسا ڈسکس کی کہ شوہر کا انسلٹ ہو گیا، اس کا مذاق اڑا دیا. اب وہاں سے کسی نے، اس کے بھائی نے یا کسی اور نے وہ بات شوہر سے کہہ دی، آپ تو بہت بڑے بنتے ہو، آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ایسا بولتی ہے. آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ میری بیوی کی بہن کی سہیلی نے اس کو بتایا. معلوم ہے کہ کیا ہے، یہ نیوز وائرل ہے مارکیٹ میں. اس کو غصہ آتا ہے کہ میری بیوی یعنی میرے بارے میں مذاق اڑاتی ہے کہ میری ہائٹ کم ہے، یا میرا رنگ ایسا ہے، یا میرے کان بڑے ہیں، یا میرا ایسا دانت میرے ایسے، یا میری آنکھیں چھوٹی ہیں، اور وہ جا کے میرا مذاق اڑاتی ہے. بتائیے اس کے دل میں کیا ہوگا؟ اس کی محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. بیوی کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے بھی تو دل میں یہی بات آئے گی کہ اگر شوہر اس کی بہن کے سامنے بیوی کے بارے میں اس کے عیوب بیان کرے، اس کی بے عزتی کرے اور وہ بتائے وہ تو تم تو بہت اس کو احترام کرتی ہو لیکن وہ تمہارے بارے میں ایسا بولتا ہے، ہمارے سامنے تم اپنی اکڑ مت دکھاؤ، وہ خود تم کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو احترام بہت اہم چیز ہے، اور شوہر اس کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، تو اتھارٹی کا احترام کرنا ضروری ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی اور انسان کو سجدہ کرے. اگر انسان کے لیے انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے شوہر کے اس پر حق کی عظمت کی وجہ سے. اس کا بہت حق ہے اپنی بیوی پر. تو یہ جو حدیث ہے جس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، بعض اوقات عورتوں کو ایسی باتیں پسند نہیں آتی، لیکن یہی بات اگر عورت کے بارے میں آئے تو پسند آ جائے گی. اگر یہی چیز شوہر کے لیے ہوتی تو معاملہ یہ نہیں کہ ایکوالٹی، معاملہ یہ کہ ہم کو یہ ملنا نہیں چاہیے اور ہم کو وہ ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق رکھا ہے ذمہ داریوں کا، دونوں میں فرق رکھا ہے جسمانی اعتبار سے، مزاج کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر حاکم بنایا. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے. اس کو قبول کر کے چلیں، اس کی ماتحتی اپنائیں، اس کا احترام کریں. تو عورت کے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے. یہ نہیں کہ شوہر اس کو ڈانٹ دیا تو وہ بھی ڈانٹ دی، آپ سے اونچی آواز میری ہے. نہیں،
اگر ایسا کرے گی ٹھیک ہے، قانونی جنگ جیت جائے گی، لیکن تعلق کی جنگ ہار جائے گی۔ قانونی اعتبار سے تو صحیح، ٹھیک جیت گئی، لیکن آرگیومنٹ جیتنے میں آدمی کو نہیں کھونا چاہیے۔ تو وہ بحث تو جیت جائے گی، شوہر کا انسلٹ کر دیا، اس کو سب کچھ ثابت کر دیا، برا ثابت کر دیا، تو نے بے عزت کر دیا اس کو، اس کی حیثیت بتا دی، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس بحث کو تو نے جیتا، اس بات کو تو نے جیتا، اپنے کو صحیح ثابت کر دیا، لیکن اس کے بعد شوہر کو تو نے کھو دیا، کتنا بڑا نقصان ہے اس میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز، جس کو یاد رکھنا چاہیے۔